پاکستان میں جو سیاستدان ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف جب سازش کا الزام لگاتے ہیں تو اس میں غیر ملکی آقاؤں کو ضرور لے آتے ہیں. تو پاکستان میں غیر ملکی سازشیں ہوتی ضرور ہیں، لیکن عام طور پہ جو اصل سازشیں ہوتی ہیں، جو اصل غیر ملکی سازشیں ہوتی ہیں، ان کی طرف کوئی نہیں جاتا، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، لیکن ایک دوسرے کو پھنسانے کے لیے، وکٹمائز کرنے کے لیے غیر ملکی سازش کا بیانیہ ضرور استعمال کیا جاتا ہے. ابھی 2 دن پہلے واشنگٹن پوسٹ نے پاکستان میں بھارتی سازشوں کے بارے میں ایک آرٹیکل چھاپا ہے، اور اس کے مطابق بھارتی خفیہ ادارے را نے پاکستان میں ایک خاص منصوبے کے تحت کم سے کم 6 لوگوں کو قتل کرایا. ایسے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جن پر بھارتی فوجیوں پر حملوں کے الزامات ہیں. یہ قاتلانہ حملے پاکستانی اور افغان جرائم پیشہ افراد سے کروائے جاتے ہیں. مودی حکومت نے 2019 کے بعد سخت پالیسی کے بعد 58 افراد کی ایک لسٹ بنائی، اور اس میں سے اب تک پاکستان میں 11 افراد کو قتل کیا جا چکا ہے، اور امریکہ اور کینیڈا میں جن سکھ رہنماؤں کو ہدف بنایا گیا انہیں بھی بھارت دہشت گرد قرار دیتا تھا. تو یہ واشنگٹن پوسٹ نے ابھی صرف 2 دن پہلے اس سازش کا انکشاف کیا ہے. لیکن ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے، یعنی کہ کیپٹل ٹاک نے اور جیو نیوز نے 20 ستمبر 2023 کو یہ والی جو سازش ہے اس کو بے نقاب کیا، جس کو اب واشنگٹن پوسٹ بے نقاب کر رہا ہے. اور اس وقت ہم نے کیا بتایا تھا؟ ہم نے ناموں کے ساتھ بتایا تھا، ذرا سنیے. ہمارے پاکستان کے شہر لاہور میں بھی ایک سکھ رہنما قتل ہوا ہے، اور خبر جو ہے یہ میں آپ کو ایک انڈین اخبار کی دکھا رہا ہوں. پاکستانی اخبارات میں بھی خبر چھپی تھی، لیکن یہ انڈین اخبار ہے، اس نے بتایا ہے کہ یہ ہو واز پرمجیت سنگھ پنجوار دی وانٹڈ ٹیررسٹ شاٹ ڈیڈ ان لاہور. لاہور میں اس کو قتل کیا گیا. اور اس کے علاوہ بڑی عجیب بات ہے کہ پھر اس کے بعد راولہ کوٹ جو آزاد کشمیر میں ہے، وہاں پہ ایک کشمیری رہنما محمد ریاض، ان کو 8 ستمبر 2023 کو قتل کیا گیا. اور سید خالد رضا صاحب جو ہیں، ان کو 26 فروری 2023 کو گلستان جوہر کراچی میں قتل کیا گیا. یہ ساری خبریں جو ہیں یہ انڈین اخباروں کی بتا رہا ہوں کہ فلاں پاکستان میں جو ہے بندے کو پاکستان کے فلاں شہر میں قتل کیا گیا. سلیم رحمانی صاحب 1 جنوری 2022 نواب شاہ سندھ میں ان کو پٹرول پمپ پہ قتل کیا گیا ہے. انڈین اخبار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مارا ہے. بشیر احمد پیر المعروف امتیاز عالم 20 فروری 2023 برما ٹاؤن اسلام آباد میں ان کو قتل کیا گیا ہے. تو یہ ہم نے پچھلے سال ستمبر میں یہ سارا کچھ جو ہے اس کو 2023 میں اس کو ایکسپوز کیا. اور پھر برطانوی اخبار دی گارڈین نے 4 اپریل 2024 کو ہماری ہی خبر کی تصدیق کی، اور اب اس کو واشنگٹن پوسٹ نے بھی اس کی تصدیق کر دیا. میں جو یہ بات اس لیے کر رہا ہوں مصدق ملک صاحب کہ سیاستدان ایک دوسرے پہ غیر ملکی سازش کا الزام لگاتے رہتے ہیں، لیکن جو اصل غیر ملکی سازش ہوتی ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے. جیسا کہ اب واشنگٹن پوسٹ نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ انڈیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسی را ہے وہ صرف کینیڈا میں بندے نہیں مروا رہی، امریکہ میں نہیں مروا رہی، بنگلہ دیش میں نہیں مروا رہی، پاکستان میں بھی مروا رہی ہے. تو کچھ اس کا بھی تو تدارک ہونا چاہیے. میں ویسے پٹھان تو نہیں ہوں، لیکن پنجابی تو ہوں اور لاہوری بھی ہوں. تو آپ کو پتہ ہے میں بھی پھنس گیا ہوں جی. تو اگر آپ کا تو ایجنڈا آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، آج تو ہم ہی ایجنڈا میڈم اور میں سیٹ کر رہے ہیں. ذرا تھوڑی سی بات چھوٹی کیجیے گا، ٹائم کم، بڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن کوشش کرتا ہوں. اگلے پروگرام میں رکھ لیجیے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے دل میں تو زرتاج گل صاحبہ ہماری دوست بھی ہیں، محترم لیڈر بھی ہیں پارٹی کی اپنی، اور ممبر بھی ہیں، تو بہت عزت ہے. اور ان کے ساتھ زیادتی ہوتی تو میرا بھی دل دکھتا ہے اگر زیادتی ہوتی. جیسے انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے جرم نہیں کیا، تو میں نے تو انہیں نہیں کہا کہ اگر انہوں نے جرم نہیں کیا، میں نے کہا کہ نہیں، یہ زیادتی اگر ہوتی تو میرا دل دکھتا ہے. لیکن مریم نواز بھی تو خاتون تھیں، ان کی کوئی چادر اور چار دیواری نہیں تھی، ان کی کوئی عزت نہیں تھی. ان کو ان کے بستر میں جب وہ وہاں پہ صبح سو رہی تھی دروازے توڑ کے اندر چلا جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا. کراچی میں جی. یا ان کو رات کو اپنے والد کے سامنے گھسیٹ کے لے جانا جب وہ جیل میں سروسز ہسپتال یا جو بھی اس کا نیا نام ہے وہاں پہ تھی. ان کی کوئی عزت نہیں تھی، ان کا کوئی دوپٹہ نہیں تھا، ان کی کوئی عزت نہیں تھی، وہ سیاسی ورکر بھی نہیں تھی، وہ فرق ہی نہیں پڑتا. یا کلثوم نواز جو ان کے ساتھ غلط ہوا تو ان کے ساتھ وہ نہیں ہونا نہیں. مجھے 2 منٹ اب 2 دیجیے، آپ کا پروگرام تو ہاتھ سے نکل ہی گیا، مشکل ہو جائے گا. کلثوم نواز صاحبہ جب آخری دموں پہ تھیں تو کہنا ٹی وی پہ آ کے کہ ڈرامے کر رہی ہے. اس وقت نہ ان کی کوئی عزت تھی، نہ ان کے کوئی بچے تھے، نہ ان کے دل پہ کچھ گزری. جب جیل کے اندر میاں صاحب فریاد کرتے رہے کہ میری بیوی مر رہی ہے، مجھے ایک دفعہ بات کروا دو، لیکن وہ بیوی کوئی بیوی تھی؟ بیوی تو صرف ایک پارٹی کی بیوی ہوتی ہے، بیٹی تو صرف ایک پارٹی کی بیٹی ہوتی ہے. وہ کوئی بیٹیاں ہیں؟
وہ کوئی مائیں ہیں کہ جن کے لیے یہ ساری بات کی جائے؟ ایک شخص نہ اپنے باپ کی تدفین کر سکے کسی بھی وقت، نہ اپنی بیگم کی تدفین کر سکے، نہ اپنی ماں کی تدفین کر سکے، کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ کوئی شخص ہے. چلیں یہ جو صرف ایک پارٹی کے یہ سب کچھ یہ پیپلز پارٹی سے گلا کر رہے ہیں کیونکہ بیگم کلثوم نواز اور ان سب کے اس کے اوپر شکایت انہوں نے کی تھی. میں بالکل نہیں، میں آپ سے اچھا کیپٹن ٹاک 2 کریں گے. ایک منٹ ٹھہریں، دوبارہ کریں گے جب آپ کہیں گی کریں گے. اگر آپ نے اصل سازشوں کی بات کرنی تو یہ ڈیوڈ فینٹن کو کس نے ہائر کیا ہے؟ یہ تو کوئی سازش نہیں نا. ڈیوڈ فینٹن کا کیریکٹر جو ہے وہ تو آپ بھی گوگل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیوڈ فینٹن 30 سال سے ایک شخص پاکستان کے ایٹمی اور میزائل پروگرام کے خلاف کیمپین کر رہا ہے. آپ ملینز آف ڈالرز. اچھا اب میرا وقت بالکل بھی ختم ہو چکا ہے سر، بالکل وقت ختم ہو چکا ہے. اس پہ دوبارہ پروگرام کر لیں گے، آپ بھی تھوڑی ریسرچ کر لیں جس بندے کا انہوں نے ذکر کیا ہے.